اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انگریزی زبان میں بڑا عام محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ the first impression is the last impression، یعنی آپ کا جو اول ترین تاثر دوسرے شخص پر پہنچتا ہے جو آپ کو نہیں جانتا ہو، وہی آپ کا جو ہے ڈیفائننگ تاثر ہوگا۔ جو بھی اس کا آپ کے بارے میں خیال ہوگا، جو اوپینین ہوگا، وہ آپ کا جو فرسٹ امپریشن ہوگا اسی کے حساب سے ہوگا۔ تو لوگوں کا جب انٹرویو ہوتا ہے یا آپ کسی کو سے نہیں ملے ہوتے ہیں اور ان کو متاثر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اپنی اپیرنس، اپنی گفتگو اور اپنے لباس کا خاص خیال رکھتے ہیں تاکہ وہ دوسرے کو متاثر کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل مختلف معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بات بتائی کہ ہر شخص جو ہے اسی طرح سے اٹھایا جائے گا کہ جس طرح سے وہ مرا ہو، یعنی جو اس کے اعمال، جو کردار، جو اس کی زندگی کا جو حال تھا اور جو اس کی موت سے پہلے، وہی اسی طرز پر جو ہے اسی روش پر اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لاسٹ امپریشن ہے وہی ہمارا جو ہے لاسٹنگ امپریشن ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلیل القدر نام ہے الباعث، اور اس کے معنی ہے کہ مردوں کو زندگی عطا کرنے والا، دوبارہ سے مردوں کو کھڑا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے روز قیامت کے روز جو ہیں تمام لوگ جو اپنی قبروں میں ہوں گے اور ان کو ایک نئی زندگی دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کا نام آتا ہے الباعث۔ اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں اسی طرح سے اٹھائیں گے کہ جس طرح سے ہم مرے ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹوں کو ان کو نصیحت کرتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو یہ وصیت انہوں نے اپنی اولاد کو کی کہ تم ہرگز نہیں مرنا مگر یہ کہ تم اسلام پر ہو، تم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہو، یہ تمہاری روش ہونی چاہیے۔ یعنی کہ جو ہمارے جو لاسٹ ہماری جو زندگی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو توبہ کا موقع دیا، جس کو اچھے اعمال دیے اور اسی پر وہ گامزن رہا، اور پھر اس حال میں اگر اس کو موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کو اٹھائیں گے تو پھر اس کی جو نئی زندگی بھی جو ہوگی یہی بات کی عکاسی کرتی ہوگی کہ یہ شخص جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کا عبد تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے والا مسلمان تھا۔ اور پھر اس کی جو فائنل ڈیسٹنی جو ہے کہ وہ بھی اسی بیسس پر ڈٹرمن کی جائے گی کہ وہ جنت میں جاتا ہے کہ وہ جہنم میں جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے جلیل القدر نام ہے الباعث، کہ وہ دوبارہ زندگی دینے والا ہے۔ اور ہم قرآن میں جا بجائے تذکرہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اور آج کل کے زمانے میں بھی جو لوگ دہریے ہوتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ یہی ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہیں ہو جائیں گی اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے تو ہم کہاں سے دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے؟ اور آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے آباء و اجداد ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ تو کہا گیا قل نعم، بالکل، یس، دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہماری زندگی کے ساتھ رکھی ہے، اور اس کی روز ہمیں ایک ریہرسل ملتی ہے کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو ہم کس دنیا میں جاتے ہیں، ہم اپنی ذات سے مکمل طور پر بے خبر ہوتے ہیں۔ اور ایک طرح سے جو روز جو سونا ہوتا ہے وہ بھی ایک مختصر سی موت ہی کی طرح ہے، اور پھر ہم جو ہے سو کر جب اٹھتے ہیں تو ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔
تو یہ موت جب فائنلی جب انسان کو آئے گی تو یہ بھی اسی پیٹرن پر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں دوبارہ جو ہیں ہم کو ایک نئی زندگی دیں گے۔ اور آپ دیکھیے سورۃ الحج میں بڑی سمپل آیت آتی ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اللہ تعالیٰ تمام تر انسانیت کو، خالی ایمان والوں کو نہیں، کیونکہ یہ تو ہر ایک کا مقدر ہے، چاہے کسی کا ایمان ہو یا نہ ایمان ہو، اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو جو ہے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر تم کسی قسم کے شک میں ہو من البعث، کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے میں، تو تمہارے لیے یہ ایک مثال موجود ہے پہلے سے ہی۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، یعنی جو تمہارے ڈفرینٹ سٹیجز آف کریشن ہے، کہ تم نے دیکھا کہ تم کو ہم نے کس طرح سے نطفہ سے، اور پھر علقہ سے، علقہ جو ہے ایک جونک کی طرح چمٹنے والی چیز جو کہ معلق تھی وہ بنایا، اور پھر مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، یعنی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں تم کو لے کر گئے ایک اور سٹیج کی طرف، اور جیسے ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے کہ جو جیسے چبایا لگے، اور اس کے کچھ حصے بنے ہوئے ہوں اور کچھ حصے نہ بنے ہوئے ہوں۔ تو کبھی آپ نے جو ہے ایمبریونک سٹیجز کی تصویریں جو ہیں، جو الٹرا ساؤنڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اس پہ دیکھی ہوں گی کہ جو بچہ جب شروع میں بنتا ہے تو آپ کو کبھی ایسی سٹیجز آتی ہیں جو درمیانی سٹیجز ہوتی ہیں، یعنی آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان کا بچہ بننے کے لیے جا رہا ہے، لیکن مکمل طور پہ نہیں ہوتا، یعنی ایک آپ کو آنکھ کی جگہ پر ایک ایسا امپریشن جو ہے وہ نظر آئے گا کہ آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں یہاں پر آنکھ بن رہی ہے، لیکن وہ فلی فلیجڈ آپ کو آنکھ نہیں نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ ہم اس طرح سے تم کو بناتے ہیں تاکہ تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں۔ اب یہ بات یہاں پر کیوں کہی گئی؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایسے سٹیجز بھی آتے ہیں جو کہ بیچ کے ہوتے ہیں، جیسے انسان کی زندگی اور موت کے بیچ میں برزخ ہے۔ تو اب ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ عالم برزخ میں ہیں۔ تو کچھ باتیں جو ہیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، کچھ باتیں جو ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، وہ غیب کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ باتیں تم کو، یہ اگزامپل اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ یہ بات تمہارے سامنے ہم کھول کر بیان کر سکیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس ذکر کرتے ہیں کہ پھر تم کو ہم رکھتے ہیں فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ایک مقرر مدت تک جو ہے تم کو ارحام میں، تمہاری ماؤں کے ارحام میں رکھتے ہیں۔ تو جس طرح سے قبر میں بھی کون کس وقت تک رہے گا، تو اس کی بھی ایک مقرر مدت ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ایک مقرر مدت تک، اور پھر ثم نخرجکم طفلا، اور پھر ایک بیبی کی فارم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تم کو نکالتے ہیں، اور پھر تم جو ہو پختہ عمر تک پہنچتے ہو، اور کچھ جو ہیں تم میں سے مر جاتے ہیں جلدی، اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ناکارہ عمر تک جو ہے لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی انسان اتنا ضعیف ہو جاتا ہے کہ اس کی تمام صلاحیتیں جو ہیں ان زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ تم لا علم ہو جاتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جن سے پہلے تم واقف تھے، یعنی انسان کا جو علم ہے بتدریج وہ گھٹتا چلا جاتا ہے، جو انسان کا جو عروج ہے، جو اس کا ارتقاء کی منزل ہے، وہ بھی علم کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بچہ ہوتا ہے وہ کس طرح سے اپنی تمام سینسز کے ساتھ تمام انفارمیشن سیکھتا ہے اور وہ بڑھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے تو یہی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں یہ زوال پذیر ہونا شروع ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کتنا کچھ جاننے کے بعد جو ہوتا ہے انسان ان تمام چیزوں کو نہیں جانتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی کہ زمین کی، کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ زمین کس طرح سے بنجر ہو جاتی ہے اور مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم پانی اتارتے ہیں،
اور پھر پانی جب اس کے اوپر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو اچانک زمین حرکت میں آتی ہے اور پھلتی ہے اور پھولتی ہے، اور پھر ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے. یعنی ایک زمین جو بالکل مردہ تھی، اور پھر جب پانی کے قطرے اس پر پڑے، تو یہی معاملہ جو ہے انسان کا بھی ہے کہ انسان جب بالکل مردہ ہو جاتا ہے، بالکل مٹی مٹی ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو جس طریقے سے یہ بنجر زمین جو ہے یہ دوبارہ زرخیز ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ڈسکرپشن دیا ہے کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، لائک اس کے اندر موومنٹ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اٹ شیورز، اور وہ زمین ہلتی ہے اور پھر اس کی وہ پھولتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے تو کیسی اسٹرانگ کنٹریکشنز ہوتی ہیں یوٹرس کی، اور جو ماں جو لیبر سے گزرتی ہے اور وہ ایک طرح سے ماں کا وجود مکمل طور پر ہلا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بچہ جو ہے آتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی بھی جو ہے اگزامپل دی کہ زمین کس طرح سے ہلے گی. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو قیامت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ کس طرح سے زمین جو ہے وہ زلزلہ خیز ہو جائے گی، کہ اس کو ہلا دیا جائے گا بالکل جیسے کوئی ارتھ کویک آتا ہے، اور پھر جو کچھ اس کے پیٹ میں ہوگا وہ نکال پھینکے گی. جس طرح سے ایک ماں کا لیبر ہوتا ہے، اور پھر وہ ماں کا جب لیبر سے وہ گزرتی ہے اور جو انٹینس موومنٹ کے بعد جو ہوتی ہے وہ ہر چیز اگل دیتی ہے، تو یہ حال جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کا بتایا کہ قیامت کے روز جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کا بھی حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اگزامپل جو ہمیں دی اور جو بات بتائی کہ اگر تم کو کسی قسم کا بھی شک ہے اس بات پہ کہ تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی تم زمین کو دیکھ رہے ہو، مردہ لوگوں کو دیکھ رہے ہو جو بالکل مٹی مٹی ہو چکے ہیں، ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے، اور تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے وہی شکلیں رونما ہو جائیں گی، وہی لوگ جو ہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نئی زندگی دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھو ڈفرینٹ سٹیجز آف کریشن. تم کبھی دیکھ کر ایک مٹی کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ مٹی سے جو ہے یہ سیکنڈ سٹیج آف کریشن ہوگا، کوئی علقہ کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ مدغہ بنے گا، اور جب اس کی ڈفرینٹ فارمڈ اور انفارمڈ حالتیں ہوتی ہیں تو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کہیں پر انسان کی شکل بنتی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بیبی کو ہم نکال کے دیتے ہیں. اور پھر کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں گیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کسی کو کسی کی بیبی پکچر دکھاتے ہیں، پوچھتے ہیں تم گیس کرو یہ کون ہے. میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ سی بات کہ ہم جب ایک اپارٹمنٹ میں رہا کرتے تھے تو اسی بلڈنگ میں ایک بہت عمر رسیدہ خاتون رہتی تھیں. تو میرے بچے کبھی کبھی جاتے تھے اس سے ملنے کے لیے کہ وہ بہت اکیلی ہوتی تھی، تو اس کے پاس کبھی کوئی کھانے کی چیز وغیرہ لے کر جاتے تھے. تو وہ اپنی پرانی پکچرز جب وہ جوان تھی وہ دکھاتی تھی میری بچوں کو، اور وہ ان سے پوچھتی تھی کہ تم ان تصویروں میں کیا مجھے دیکھ سکتے ہو. یعنی اس کو خود حیرانی ہوتی تھی اتنی اب ضعیف عمر میں پہنچ کر کہ کوئی میری اپنی جھلک میری اپنی تصویر میں بھی موجود ہے. تو یہ انسان کے جو ہیں مختلف سٹیجز ہیں زندگی کے جن سے انسان جو ہے یہ گزرتا ہے، اور الباعث جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ایک نئی زندگی دیں گے، اور وہ زندگی اس زندگی سے مختلف ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ابدی زندگی ہوگی، اور وہ اسی طرز پر ہوگی جس حساب سے ہمارے اعمال ہوں گے، اور ہم ایسی عادتیں اپنائیں تاکہ ان عادتوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم کرے کہ ہماری عادتیں جو ہیں وہ عبادت کے پیرائی میں ڈھل جائیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو ہماری تو عبادتیں عادتاً بن گئی ہیں یعنی ہیبیچول ہو گئی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی جو عادتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی عبادت بن جاتی ہیں. یہ فرق ہو جاتا ہے. تبھی آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ہر چیز میں ذکر ہمیں سکھاتے ہیں کہ ان کی ہر جو عادت جو تھی وہ در حقیقت عبادت تھی. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی اس آیت میں بڑی ہمیں ایک جامع اگزامپل دی ہے انسان کی تخلیق کی. اور سورۃ الحج وہ سورہ ہے کہ جو
حج کا جو ایک عمل ہے وہ بھی ایک نئی زندگی ہی کی ایگزامپل ہے کہ جس طرح سے ہم حج پر جاتے ہیں تو وہ انسان انہی کپڑوں میں ہوتا ہے کہ جیسے قبر کا جو کفن ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور وہ ایک نئی زندگی ہوگی کہ تمام کے تمام عام انسان جو ہیں جس طرح سے حج پر جاتے ہیں ایک فوکل پوائنٹ کی طرف تمام لوگ اٹھائے جائیں گے، الباعث سب کو اٹھائے گا اور سب جو ہے اس دن سب کو جمع کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اس پیرائے میں ڈھالے کہ جب ہم جائیں تو ہم ایمان کی حالت میں جائیں، اور جب اٹھیں تو ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے آگے اس طرح سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔